آئیے میرے ساتھ دیکھیں قضات کی کتاب اس کا 10واں باب، قضات کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور ابیملک کے بعد تولا بن فو بن دودو جو اشکار کے قبیلے کا تھا اسرائیلیوں کی حمایت کرنے کو اٹھا۔ وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں سمیر میں رہتا تھا۔ وہ 23 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور مر گیا اور سمیر میں دفن ہوا۔ اس قاضی کے بارے میں کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، کلام مقدس میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا گیا، صرف اس کا نام، اس کا قبیلہ، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس شہر میں رہتا تھا۔ ہاں لیکن جو اس نے سربراہی کی ہے بنی اسرائیل کی، وہ کافی لمبا عرصہ ہے، 23 برس یہ اسرائیلیوں کا قاضی رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد جلادی یائر اٹھا اور وہ 22 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اس کے 30 بیٹے تھے جو 30 جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اور ان کے 30 شہر تھے جو آج تک حوت یائر کہلاتے ہیں اور جلاد کے ملک میں ہیں۔ اور یائر مر گیا اور کامون میں دفن ہوا۔ اس کے بارے میں بھی مور اور لیس یہی انفارمیشن دی گئی ہے۔ یہ 22 برس اسرائیل کا قاضی رہا اور 23 برس وہ، سو یہ ٹوٹل 45 برس بنتے ہیں۔ 30 شہر اس کے بچوں کے تھے۔ اس سے صرف یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ امیر شخص تھا کافی۔ نارملی بھائی کا سوال ہے کہ اس وقت قاضی کرتے کیا تھے؟ تو نارملی یہ حکمرانی اس طرح سے نہیں تھی جو جس طرح سے بادشاہ حکمران ہوا کرتے ہیں۔ قاضی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک خاص وقت میں اسرائیل کی رہنمائی کے لیے خدا ان کو کھڑا کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ پھر اسی گمنامی میں چلے جاتے تھے یا مر جاتے تھے، اور اس کے بعد ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ نہیں کہ ان کے بچے پھر آگے حکمران ہوں گے، اور نہ ہی قاضی سے صرف یہ مراد ہے کہ وہ ان کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو ٹرم ہے قاضی، اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ ان کو لیڈ بھی کرتے تھے، ان کو اور جو انصاف وغیرہ کے معاملات ہیں، جو لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں، ان میں بھی ان کی رہنمائی کرتے۔ سو اوورآل ایک لیڈر جس طرح سے ہوتا ہے، یہ ان کو لیڈ کرتے تھے، لیکن یہ بادشاہت نہیں تھی۔ جس طرح بادشاہت ہوتی ہے یہ اس طرح سے نہیں تھی، لیکن ڈیفینیٹلی آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح حکمران ہے اور وہ فیصلے بھی کرتا ہے، وہ ان کو امپلیمنٹ بھی کراتا ہے اور اس کی مانی بھی جاتی ہے، یہ اسی نیچر کی ان کی حکومت تھی۔ لیکن ان دونوں جو قاضی ہیں تولا اور یائر، ان کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید کچھ خاص ان کے عرصے میں وقوع پذیر نہیں ہوا، یعنی کوئی خاص بات، کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص جنگ جو ہے وہ ان کے پیریڈ میں نہیں ہوئی، اس لیے شاید نہیں لکھی گئی۔ آگے جو قاضی جس کا ذکر ہے وہ ہے افتح۔ وہ کون ہے؟ افتح۔ آئیے 6 آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل خداوند کے حضور پھر بدی کرنے اور بالیم اور استارات اور ارام کے دیوتاؤں اور سیدہ کے دیوتاؤں اور مواب کے دیوتاؤں اور بنی یمون کے دیوتاؤں اور فلسطینیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی۔ تب خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھ اور بنی یمون کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور انہوں نے اس سال بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور ستایا، بلکہ 18 برس تک وہ سب بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے جو یردن پار اموریوں کے ملک میں جو جلاد میں ہے رہتے تھے۔ اور بنی یمون یردن پار ہو کر یہودا اور بنیامین اور افرائیم کے خاندان سے لڑنے کو بھی آ جاتے تھے، پس اسرائیلی بہت تنگ آ گئے۔ اب دیکھیں یہ وہی دوبارہ سے پھر سے ریپیٹ ہوا ہے۔ قضات کی کتاب میں آپ کو بار بار ملے گا کہ خدا ان کو رہائی دیتا ہے، خدا ان کو چھڑاتا ہے، خدا ان کو بچاتا ہے کسی ڈیلیورر کے ذریعے، کسی نجات دہندہ کے ذریعے، اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ پھر سے وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر 7 دیوتاؤں کے نام لکھے گئے ہیں جو کہ آس پاس کی قوموں یا قبیلوں کے تھے۔ 7 قسم کے دیوتا، یعنی اس میں
आराम के देवता, सैदा के देवता, मुआब के देवता, अमून के देवता, फिलिस्तियों के देवता, बालीम और अस्तारात। सो 7 किस्म के ये देवता हैं जिनकी वो प्रस्तिश करने लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये यहोवा की प्रस्तिश तो करते थे और साथ में ये दूसरे खुदाओं की भी प्रस्तिश करने लग जाते थे। और जब दूसरे खुदाओं की प्रस्तिश करने लग जाते थे तो यहोवा की प्रस्तिश खुद ब खुद पीछे हो जाती थी या छोड़ देते थे। या अगर ये साथ यहोवा की परस्तिश भी करते रहें तो यहोवा इसको अपनी परस्तिश नहीं मानता, नहीं कंसिडर करता। यानी अगर आप खुदा की भी परस्तिश करते हैं, साथ आप बुतों की भी परस्तिश करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं खुदा की भी परस्तिश करता हूं, मैं बुतों की भी परस्तिश करता हूं, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ बुतों ही की परस्तिश करते हैं। आप खुदा की परस्तिश के साथ किसी और की परस्तिश को मिक्स नहीं कर सकते। खुदा उनके बारे में क्या लिखा है कि वो गयूर खुदा है। गयूर का क्या मतलब है? कि वो अपने साथ किसी को शरीक नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा कहे कि चलो ठीक है मेरी भी करी जाओ तो दूजियां दी भी करी जाओ, लेकिन बहुत ही मेरी करना। इस तरह नहीं है। आपको 100% सिर्फ खुदा ही की परस्तिश करनी है। अगर आप किसी और की भी परस्तिश करेंगे तो फिर आप खुदा की परस्तिश नहीं करते। और ये उसी जमाने में नहीं था। अगर आप सोचें कि ये तो सिर्फ बनी इसराइल के लिए है ना कि वो किसी और की प्रस्तिश करते थे, वो एक बुत बनाते थे और बुत की प्रस्तिश करते थे। हम तो ऐसा नहीं करते। मतलब नॉर्मली लोग यही सोचते हैं ना कि जी हम तो बुतों की प्रस्तिश नहीं करते, हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं। लेकिन इस जमाने के बुत थोड़े से फर्क हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस जमाने के बुत क्या है। उस जमाने में लोग बाल की प्रस्तिश क्यों करते थे या अस्तारात की प्रस्तिश क्यों करते थे? इसलिए कि वो मानते थे कि बाल और अस्तारात और ये जो बाकी देवता हैं ये कोई मौसम का देवता है, कोई आसमान का है, कोई पानी का है, कोई किसी चीज का है, कोई फसलों का है, कोई फर्टिलिटी का है। यानी इन शॉर्ट हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास औलाद होगी, हमारे पास खुशहाली होगी। ये वजह थी जो लोग बुतों की प्रस्तिश करते थे कि बाल की प्रस्तिश करेंगे या अस्तारात की प्रस्तिश करेंगे तो हमारे खुशहाली होगी, बच्चे पैदा होंगे, नस्लें खुशहाल होंगी। और मतलब कुछ ना कुछ देवता आपको देंगे क्योंकि इन चीज़ों के देवता हैं, सो वो नाराज ना हो जाएं, लिहाजा वो कुछ ना कुछ हमें दें, कुछ ना कुछ हमारी मदद करें, हमारा साथ दें, हमारे ऊपर अपनी शफकत का हाथ रखें। इसलिए सारे लोग बुतों की प्रस्तिश करते थे। सो बनी इसराइल भी इसी काम के लिए करते थे क्योंकि उनको खुदा की प्रस्तिश मुश्किल लगती थी। उनको लगता था कि खुदा तो बड़ा डिमांडिंग है। इन देवताओं की प्रस्तिश इसलिए आसान लगती थी कि बस ठीक है इनके नज़दीक कुर्बानियां गुजरानो और कोई इतनी इनकी डिमांड्स नहीं है कि आपने नेक चाल चलन रखना है, आपने ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। यहोवा की तो बहुत सारी डिमांड्स हैं कि ना सिर्फ आपने प्रस्तिश करनी है बल्कि आपने अपने किरदार को भी वैसा ही बनाना है जैसा खुदा चाहता है। इनकी प्रस्तिश इसलिए आसान थी क्योंकि एक तो इनको लगता था कि ये हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, रुपए पैसे की। दूसरा, इंसान जिस्मानी तौर पर ही हमें किसी गुनाह वगैरह से नहीं रोकते, सो ये आसान है। ये कोई इतनी डिमांड्स नहीं रखते, हमें गुनाह से नहीं रोकते, सो इनकी प्रस्तिश करना आसान है। इसी तरह आप देखें कि आज के ज़माने में लोग पैसे को पूजते हैं। उनके डिफरेंट किस्म के बुत हैं। किसी का बुत उसका प्रोफेशन है, किसी का बुत उसका बिजनेस है, किसी का मशहूर होना है। तो आप देखें कि हर किसी ने अपने अपने बुत बनाए और उसके पीछे लगे हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि ये इनको आसान लगता है। और लोग अब तो समझते हैं कि अपने प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए अगर आपको किसी की गर्दन पे भी पांव रख के आगे जाना पड़े तो कोई मसला नहीं है। लोग ऐसा भी करते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करें। लोगों ने स्टार्स को अपने बुत बनाया हुआ है। कोई फुटबॉल को पसंद करता है तो उसका किसी का रोनाल्डो स्टार है तो किसी का मेसी स्टार है, वो तो उनके खिलाफ बात ही नहीं सुन सकते, बात करेंगे तो लड़ पड़ेंगे। किसी ने सियासतदानों को अपने स्टार्स बनाया हुआ है, किसी ने किसी को अपना स्टार बनाया हुआ है। उनको इस हद तक फॉलो करते हैं कि उनके पीछे लड़ पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात तो ये इस हद तक है कि लोग जान देने को तैयार होते हैं
ان سٹارز کے پیچھے، ان لوگوں کے پیچھے جو کہ شاید ان کو کبھی ملنا بھی پسند نہ کریں. سو بت فرق ہو گئے، روپیہ پیسہ، یعنی ان کی فارم فرق ہو گئی. پہلے وہ لکڑی کے بت تھے اور لگتا تھا کہ ان سے ہمیں پیسہ ملے گا. اب روپیہ پیسہ، شہرت، دولت اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بت بنا لیے اور ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر اور ساتھ خدا کی بھی پرستش کر کے، آپ یہ سوچیں کہ ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم سنڈے کو چرچ جاتے ہیں، باقی پورا ہفتہ ہم اپنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں. تو یہ یہوہ کی پرستش نہیں ہے. یہوہ اس طرح کی پرستش کو قبول نہیں کرتا. وہ آپ سے 100% چاہتا ہے، یعنی آپ کا دل 100% اس کی طرف ہو، پھر آپ کی پرستش قابل قبول ہے. اگر آپ مکسنگ کریں گے تو پھر کوئی پرستش بھی قابل قبول نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو اپنے بت بنا رکھے ہیں آپ ان کو بھی پوجتے رہیں اور آپ ساتھ میں خدا کی بھی پرستش کرتے رہیں. آپ دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، عزت کے پیچھے اور پتہ نہیں جو دنیاوی چیزیں ان کے پیچھے بھی بھاگتے رہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں خدا کی بھی پرستش کرتا ہوں، میں اتوار کو چرچ جاتا ہوں، میں چندہ بھی دیتا ہوں. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. الٹیمیٹلی یہ بیسیکلی آپ خدا کی بھی پرستش اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار اگر چرچ نہیں نہ جاواں گے تو سادہ کو ساڈا نقصان ہو جائے. تو وہ نقصان تو ڈر دے چرچ جاندے نے، یار میرا کوئی نقصان نہ ہو، کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو، میری صحت کو کوئی نقصان نہ ہو، میری فیملی کو کوئی نقصان نہ ہو. وہ ڈرتے چرچ جاتے ہیں. تو بیسیکلی اگر کوئی ڈرتے ہوئے چرچ جاتا ہے یا خدا کی پرستش کرتا ہے تو اس کے دل میں وہی بات ہے کہ خدا اس کا کوئی اور ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اے بڑا خدا کہ مینوں نقصان نہ پہنچا دے، اینوں بھی خوش کری رکھو. اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر آپ نے چرچ آنا ہے، اگر آپ نے عبادت کرنی ہے، پرستش کرنی ہے تو محبت سے کرنی ہے. اس کی وجہ خوف نہیں بلکہ محبت ہونی چاہیے. اور اگر وجہ محبت نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر آپ اپنے خداؤں کی پرستش کریں اور کھل کے کریں، کیونکہ مکسنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. اور خداوند نے ان کو فلسطینیوں اور اس نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھ اور بنی ہمون کے ہاتھ بیچ ڈالا. میں نے آپ کو بتایا تھا بیچ ڈالا کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کرنا چاہتے ہیں پرستش، سو خدا نے کیا کہا تسی کر لو. خدا نے اجازت دی ہے. جو انسان کرنا چاہتا ہے خدا اس کو زبردستی نہیں روکتا. اگر آپ بدی کرنا چاہتے ہیں تو خدا آپ کو کبھی زبردستی نہیں روکتا. وہ صرف ایک صورت میں آپ کو روکتا ہے، جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. آپ کنفیوزڈ ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ خدا کے حضور میں جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح کرنا چاہتا ہوں یا غلط، مجھے اس فیصلے کا نہیں پتا، سو تو میری مدد کر. اگر تیری پاک مرضی کے مطابق یہ ٹھیک ہے تو میں کروں، نہیں تو نہ کروں. یعنی طریقہ یہ نہیں ہے کہ باہر کے لیے اپلائی کر کے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ویزے کے لیے اپلائی کر کے خدا دے کہ ریکویسٹ رہتی خدا تے مور لوا دے. نہیں، طریقہ یہ ہے آپ خدا سے اپلیکیشن سے پہلے دعا کریں کہ خدایا اگر تیری مرضی ہے، اگر تو مجھے لے جانا چاہتا ہے تو پھر میں اپلیکیشن بھی تبھی دوں گا، اس کے علاوہ میں اپلیکیشن بھی نہیں دوں گا. مطلب یہ نہیں کہ اپلیکیشن دے کے سارا پروسیجر کر کے جننے تاڑے فون چ پادری نے سارے نو میسج کرنے، فون کرنے کے پادری صاحب دعا کرنا ویزا لگ جائے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو بیسیکلی آپ خدا کو اپنی ٹرمز پہ لانا چاہ رہے ہیں. یا کوئی بھی کام کر کے، یہ تو ایک میں نے ویسے مثال دی، کوئی بھی فیصلہ کر کے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور خدا کی مرضی کے بغیر، اس کو پوچھے بغیر، اور بعد میں سارے لوگوں کو کہا کہ جی اتنے دعا کرو ہن تسی کہ اے ہو جائے. اے نہیں تسی دعا کران دے کہ خدا اپنی مرضی ظاہر کرے. لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ ہو جائے. سو کام کرنے سے پہلے خداوند سے پوچھیں گے تو خداوند ضرور آپ کو گائیڈ کرے گا، ضرور آپ کو بتائے گا، آپ کے ذہن کو کھولے گا. یہ لوگ اپنے بتوں کے پیچھے جانا چاہتے ہیں اپنے فائنینشیل فائدے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے. سو خدا نے ان کو جانے دیا، خدا نے یہ ہونے دیا. اور انہوں نے اس سال بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور ستایا، بلکہ 18 برس تک وہ سب بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے جو یردن پار اموریوں کے ملک میں جو جلاد میں ہے رہتے تھے. 18 برس تک بنی اسرائیل کیا کرتے رہے ہیں؟ ظلم برداشت کرتے رہے، کیونکہ وہ بتوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ہم میں سے بھی
نئے عہد میں بھی لکھا ہے نا کہ زر کی دوستی سے بچے رہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو زر کی دوستی میں، جنہوں نے یعنی دولت کی دوستی میں اپنے آپ کو طرح طرح کے زخموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ دیکھیں گناہ ہمیشہ نتائج رکھتا ہے، گناہ کے ہمیشہ نتائج ہوتے ہیں، ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی غلطی کریں، کوئی گناہ کریں اور آپ سوچیں کہ اس کا کوئی نتیجہ آپ کو بھگتنا نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ کے ہمیشہ نتائج ہوتے، آج نہیں تو کل وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ہاں جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں ان پہ ان کے اثرات کم ہیں، لیکن بخشتے وہ ان کو بھی نہیں ہے، ان کی زندگی میں بھی وہ اثرات کسی نہ کسی طرح سے سامنے آتے رہتے ہیں اگر آپ نے جسمانی طور پر گناہ کیے ہیں۔ سو ان لوگوں نے گناہ کرنا چاہا، خدا نے ان کو حوالے کر دیا، اور اب وہ گناہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو ستاتا ہے۔ خدا نے کیا کہا تھا کہ اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو وہ تمہیں ستائیں گے، وہ تمہارے پہلوؤں میں کانٹوں کی مانند ہوں گے۔ سو اگر آپ دولت کے پیچھے بھاگیں گے اور یہ سوچیں گے کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر گناہ اپنے ساتھ نقصان رکھتا ہے اور اس کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ 18 سال تک یہ اس مصیبت میں رہتے ہیں، اور بنی امون یردن پار ہو کر یہودا اور بنیامین اور افرایم کے خاندان سے لڑنے کو بھی آ جاتے تھے، پس اسرائیلی بہت تنگ آ گئے۔ یہ یردن کے اس پار بیسیکلی ستاتے تھے، لیکن کبھی کبھی یردن کے دوسرے پار بھی چلے جاتے تھے۔ 10ویں آیت میں لکھا، اور بنی اسرائیل خدا سے فریاد کر کے کہنے لگے کہ ہم نے تیرا گناہ کیا کہ اپنے خدا کو چھوڑا اور بالیم کی پرستش کی۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بظاہر یہ خداوند کے آگے فریاد کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی فریاد کی ہے کئی دفعہ کہ خداوند ہم نے گناہ کیا کہ تجھے چھوڑ کر ہم بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ سو ہم نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ اور خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں اور بنی امون اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی؟ اور سیدانیوں اور امالیکیوں اور امونیوں نے بھی تم کو ستایا، اور تم نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، تو ابھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کی، سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا۔ سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ خداوند نے ان سے ایسا کہا ہے کہ اب میں تمہیں رہائی نہیں دوں گا، یعنی نہ کیتی۔ خداوند کی ویسے نہ سے بھی شفقت ہے، کیونکہ خدا ایسا محبت کرنے والا خدا ہے۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے بھی کہ وہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس محبت کا کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو خدا ہم سے کرتا ہے۔ لیکن ہم سب پچھتائیں گے، ایک دن پچھتائیں گے، اس لیے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ ہم جب آسمان پر جائیں گے کہ ہم اس طرح کی محبت اس سے نہیں کرتے رہے، ہم نے کبھی بھی اس کی محبت کا جواب اس کو اس طرح سے نہیں دیا جس طرح سے وہ ہم سے محبت کرتا تھا۔ پھر ہم کہیں گے کہ یار ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی یوزلیس تھا، اور رشتہ دار نہ لڑنا بھی نہیں سی چاہیے، میرا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں سی، میں اپنی زندگی دے کئی سال منہ وٹی رکھیا جہاں کوئی فائدہ ہی نہیں ہویا، روحانی طور پر بھی میں ویک رہا، کمزور رہا، فلاں شخص سے بھی لڑائی کر کے، صلح نہ کر کے میں نے نقصان کیا، اس کے لیے بھی دل میں بغض رکھ کے میں نے اپنے آپ کو روحانی طور پر کمزور کیا۔ آپ کو ساری باتیں جب یاد آئیں گی تو آپ سوچیں گے کہ میں نے خداوند سے محبت کا جواب کبھی ویسا دیا ہی نہیں۔ سو خداوند نے کہا اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا، تم جا کر ان دیوتاؤں سے جن کو تم نے اختیار کیا ہے فریاد کرو، وہی تمہاری مصیبت کے وقت تم کو چھڑائیں۔ کیونکہ اچھا یہ بات خداوند نے پتہ کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اقرار ہے ان کا، یہ جینون نہیں ہے، یہ اقرار جینون نہیں ہے۔ دو قسم کے اقرار ہوتے ہیں نا، ایک تو آپ اپنی مصیبت سے صرف بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کو زندگی میں فیل ہوتا ہے کہ میری زندگی پر مصیبت آن پڑی ہے، اس گناہ نے مجھے تنگ کر دیا ہے، سو آپ اس صرف گناہ سے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ صرف اس مصیبت سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کا اقرار خداوند کو قبول نہیں ہے۔ خداوند کو وہ اقرار قبول ہے جب آپ اپنے گناہ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے خدا کو اوفینڈ کیا ہے، اور اس محبت کے تحت آپ خدا کے حضور میں جاتے ہیں کہ خدایا میں نے تجھے اوفینڈ کیا ہے، یا میں نے تیرے حضور میں گناہ کیا ہے، میں نے بہت غلط اور گھنونا کام کیا ہے، اس لیے نہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے مجھے مصیبت جھیلنی پڑ رہی ہے۔ یہ اقرار صحیح نہیں ہے۔ صحیح اقرار کیا ہے کہ میں نے
خداوند کے حضور گناہ کیا ہے، خطا کیا ہے جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئے تو ہیں ہی ڈیفینیٹلی گناہ کے، لیکن وجہ یہ ہونی چاہیے، بنی اسرائیل نے خداوند سے کہا ہم نے تو گناہ کیا، سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر، پر آج ہم کو چھڑا ہی لے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ خداوند سزا بھی دے گا تو کم از کم بتوں کی پرستش سے وہ بہتر ہے۔ اب ان کا اقرار جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، اور وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ سے دور کر کے خداوند کی پرستش کرنے لگے۔ یعنی جب انہوں نے خداوند سے فریاد کیا، خداوند نے کہا ہونے نہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے اقرار پر قائم رہے ہیں، قائم رہ کے انہوں نے بتوں کو دور کیا اور خداوند کی پرستش کرنا شروع کر دی ہے کہ خدا جو بھی کرے گا وہ ٹھیک کرے گا۔ تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا۔ کس کا جی؟ خدا کا۔ یعنی بنی اسرائیل نے کیا کہ خدایا سانو بچا، خدا نے کہا ہونے نہیں، بس بہت ہو گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے کہا خداوند جو تو کرنا چاہے سو تو ہمارے ساتھ کر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ جینون اقرار کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ آلدو بنی اسرائیل پھر گناہ کریں گے، لیکن دیکھیں جب بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جینون اقرار کرتے ہیں تو خداوند کیا کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ سو آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ خداوند میری نہیں سنتا۔ آپ جب بھی اقرار کریں گے، اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، اپنی غلطی کا اقرار کریں گے، اپنی خطا کا اقرار کریں گے اور اس کے حضور میں جائیں گے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا کی طرف سے فیصلہ جو ہے وہ لیٹ ہے، یعنی میں اس مصیبت سے نکل نہیں رہا، یعنی جس طرح خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہون نہیں میں تینوں کرنا، تینوں میں 50 واری پہلا کڈیا ایسے سچویشن چوں، تو پھر وہی کام کرنا، ہون نہیں کرنا، پھر بھی آپ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو تو جو بھی کرے گا ٹھیک کرے گا، لیکن میں اب اپنے اقرار پر قائم ہوں۔ تو آگے کیا لکھا ہے، تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا۔ یہ اتنی محبت کرنے والا خدا ہے جو اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوتا ہے۔ پھر بنی امون اکٹھے ہو کر جلاد میں خیمہ زن ہوئے اور بنی اسرائیل بھی فراہم ہو کر مصفا میں خیمہ زن ہوئے۔ تب جلاد کے لوگ اور سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ کون شخص ہے جو بنی امون سے لڑنا شروع کرے گا، وہی جلاد کے سب باشندوں کا حاکم ہوگا۔ یہاں پر بنی اسرائیل اکٹھے تو ہو گئے ہیں سارے، انہوں نے توبہ کی ہے، اکٹھے بھی ہو گئے، لیکن ان کا لیڈر کوئی نہیں ہے، ان کے پاس لیڈر کوئی نہیں ہے۔ 11ویں باب پہ آئیں، پہلی آیت سے لکھا ہے، اور جلادی افتہ بڑا زبردست سورما اور کسبی کا بیٹا تھا، اور جلاد سے افتہ پیدا ہوا تھا، اور جلاد کی بیوی کے بھی اس کے بیٹے ہوئے، اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتہ کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے۔ تب افتہ اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا، اور افتہ کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے۔ اور کچھ عرصے بعد بنی امون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی، اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلادی بزرگ چلے کہ افتہ کو توب کے ملک سے لے آئیں۔ سو وہ افتہ سے کہنے لگے تو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑیں۔ اور افتہ نے جلادی بزرگوں سے کہا کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سو اب جو تم مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے؟ جلادی بزرگوں نے افتہ سے کہا کہ ہم نے پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے، اور تو ہی جلاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا۔ اور افتہ نے جلادی بزرگوں سے کہا اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالے کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ جلادی بزرگوں نے افتہ کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو، یعنی جیسا تو نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تب افتہ جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا، اور افتہ نے مصفا میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائیں۔ اچھا، یہاں پر میں 2-4 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو افتہ ہے یہ بیسیکلی اس کی ماں جو ہے وہ کسبی تھی، اور اس کے یعنی یہ ایک ناجائز ریلیشن شپ کا نتیجہ تھا، اور اس کے جب بھائی پیدا ہوتے ہیں
تو وہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ ایک بات غور کرنے والی ہے، ابھی خداوند اس کو استعمال بھی کرے گا اور خداوند کی روح بھی اس پر نازل ہوگی۔ سو یہاں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس میں افتاء کا قصور نہیں تھا۔ خداوند ایک شخص کا گناہ کبھی بھی دوسرے کے ذمہ نہیں لگاتا، اس کے ماں باپ ضرور قصوروار ٹھہرائے جائیں گے اس گناہ کے لیے، لیکن خداوند نے اس کو استعمال بھی کیا اور اس پر خداوند کا روح بھی نازل ہوا۔ اور عبرانیوں کے خط میں جہاں ایمان کے سورماؤں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر افتاء کا نام بھی لیا گیا ہے۔ سو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ افتاء کو انہوں نے نکال دیا اور اس کے پاس شہدے جمع ہو گئے، لکھا ہے اس کے پاس شہدے جمع ہو گئے۔ یہاں پر کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو شہدے ہیں یہ بدماش بھی ہو سکتے ہیں، کہ اس نے اپنے ارد گرد بدماش اکٹھے کر لیے، یعنی وہ پیدا ہو انہوں نے کہا تینوں کوئی حصہ نہیں دینا، تو تے تو نکل۔ بندہ وہ طاقتور تھا، سورما تھا، پاورفل تھا، اور وہ چلا تو جاتا ہے لیکن اس اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو جمع کر لیتا ہے۔ یہ کام داؤد نے بھی کیا تھا، داؤد کے ساتھ بھی کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اگر آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، پہلا سیموئیل اس کا 22واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور سب کنگال اور سب قرضدار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے، اور وہ ان کا سردار بنا، اور اس کے ساتھ قریباً 400 آدمی ہو گئے۔ اگر آپ پہلا ہی سیموئیل اس کے 25ویں باب کی 4 تا 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر داؤد اپنے انہی بندوں کو ایک امیر شخص کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ذرا بندیاں دا خیال کھیول کر، اسی حفاظت فوزت کی تھی تیری، یعنی اچھا کام کر کے وہ دے پیسے لینے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو افتاء ہے اس کے پاس بھی اس قسم کے لوگ تھے جو کہ کیونکہ آس پاس سارے دشمن تھے، لوگوں کی حفاظت کر کے یا انہوں نے کو پلا پلا کر کے تو انہوں کو پیسے لیں دے سے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس قسم کے آدمی تھے۔ بہرحال اس کے ارد گرد آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب جلاد کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ افتاء ایک طاقتور شخص ہے، وہ اس قابل تھا کہ اس کو لیڈر بنایا جا سکے۔ وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کر کے تو ہمارا لیڈر ہو، تو ہمارا لیڈر ہو۔ اور افتاء کہتا ہے کہ اگر تو تم لوگ مجھے بناتے ہو اپنا چیئرمین کمیٹی دا چیئرمین، پھر تے میں جناب تاڑے نال چلاں گا، تے اے نہیں کہ جی جنگ جنگ جیت گئے تو بعد چ تسی کہو کہ تو کتھے تے اسی کتھے، اس طرح نہیں۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ جی اگر تو تم لوگ مجھے اپنا حاکم اور سردار بناتے ہو تو یہ اس کے بعد بھی رہنا چاہیے، میں بنی امون سے لڑوں گا تمہارا سردار بن کے، لیکن وہ دے بعد بھی میں سردار ہی رہاں، پھر ہمیں لال ہونا دینا کتے۔ تو جو ان سے عہد کرتا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مصفا۔ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ مصفا۔ اور مصفا میں ایک اور بھی عہد ہوا تھا بڑا مشہور، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، لابن اور جو یہ لفظ ہے مصفا، اس کا مطلب ہوتا ہے واچ، یعنی خداوند دیکھ رہا ہے، اگر تم اس پر پورے نہیں اترو گے تو تمہارے ساتھ اسی طرح سے پیش آیا جائے۔ سو بنی امون جو ہے اب یہ لڑنے کو تیار ہیں، اور ادھر سے جلاد کے لوگوں نے بھی کیا کیا ہے، افتاء کو اپنے اوپر لیڈر مقرر کر لیا۔ وہ فوراً لڑتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلو میں لیڈر تے ہن میں بن گیا تو میں ڈپلومیٹک طریقے دے نال انہاں نوں قابو کراں۔ سو وہ ان کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے، ایلچی روانہ کرتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو، بیسیکلی بنی امون کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ جو زمین ہے یہ ہماری ہے جن پر تم نے قبضہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو اموریوں نے تم سے ملک چھینا تھا اور خداوند نے اموریوں کی زمین ہمیں دی تھی، تو یہ خداوند نے ہمیں دی ہے، اور 300 سال ہو گئے ہیں اگر آپ دیکھیں 12ویں آیت سے۔ اور افتاء نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے؟ بنی امون کے بادشاہ نے افتاء کے ایلچیوں کو جواب دیا، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تو ارنون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا، سو اب تو ان علاقوں کو صلح و سلامتی سے مجھے
پھیر دے۔ تب افتح نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے پاس بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ افتح یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو مواب کا ملک اور نہ بنی امون کا ملک چھینا۔ آپ کو پتا ہے کہ مواب کا ملک یہ لوط کی اولاد میں سے ہیں اور اس حصے سے خداوند نے منع کیا تھا، بلکہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بحر کلزم تک آئے اور قادس میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے، لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا۔ اسی طرح انہوں نے مواب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا اور وہ بھی راضی نہ ہوا، چنانچہ اسرائیلی قادس میں رہے۔ تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور مواب کے ملک کے باہر چکر کاٹ کر مواب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور ارنون کے اس پار ڈیرے ڈالے پر مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے، اس لیے کہ مواب کی سرحد ارنون تھا۔ پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس جو حسبون کا بادشاہ تھا ایلچی روانہ کیے اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں۔ پر سیہون نے اسرائیلیوں کا اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یہیس میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا۔ اور خداوند اسرائیل کے خدا نے سیہون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے ان کو مار لیا۔ سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہ ارنون سے یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے۔ پس خداوند اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا۔ سو کیا تو اب اس پر قبضہ کرنے پائے گا؟ کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموس تجھے قبضہ کرنے کو دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا؟ پس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا ہے ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے۔ اور کیا تو صفور کے بیٹے بلک سے جو مواب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے؟ کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا کیا یا کبھی ان سے لڑا؟ جب اسرائیلی حسبون اور اس کے قصبوں اور اروئیر اور اس کے قصبوں اور سب شہروں میں جو ارنون کے کنارے ہیں 300 برس سے بسے ہیں، تو اس عرصے میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا؟ غرض میں نے تیری خطا نہیں کی، بلکہ تیرا مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے۔ پس خداوند ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان آج انصاف کرے۔ لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتح کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھیں نہ مانی۔ یہاں پر افتح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اسے ایک تو ساری ہسٹری کا پتہ ہے، یعنی وہ کلام مقدس کو جانتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ 300 برس سے بنی اسرائیل یہاں پر بسے ہیں۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ابھی تک یعنی کہ اس ایک قاضی آیا، اس نے اتنے برس امن رہا، اتنے برس اسرائیلی ظلم میں رہے، تو اگر آپ ان کو جمع کریں تو ٹوٹل 319 برس بنتے ہیں، جو کہ عالم یہاں تک کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ سو اس نے کوشش کی کہ وہ بادشاہ نہ لڑے، لیکن وہ نہیں مانا۔ تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا۔ اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتح بنی امون کی طرف سے ان سے لڑنے کو گیا، اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اروئیر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کرامیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اسی طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے۔ یہ افتح کی جو منت ہے اس پر ہم بھی بات کرتے ہیں۔ اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، ہے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھے ملے، تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر
मातम करती फिरूं। उसने कहा जा, और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था। सो बनी इसराइल में ये दस्तूर चला कि साल बसाल इसराइली औरतें जाकर वर्ष में 4 दिन इफ्ता जलादी की बेटी की यादगारी करती थी। वो बनी अमून से लड़ता और बनी अमून पर फतह पाता है, खुदावंद उसको फतह दे देता है। लेकिन उसने जाते हुए एक मन्नत मान ली, और मन्नत क्या थी कि जब मैं जीत कर वापस आऊंगा तो जो कोई मेरे घर से पहले मेरे इस्तकबाल को निकलेगा उसको मैं सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजरानूंगा। अब यहां पर कुछ सवाल पैदा होते हैं कि आखिर इफ्ता ने ऐसी मन्नत क्यों मानी? क्या उसको खुदावंद के कलाम का नहीं पता? वो जड़ी इन्नी हिस्ट्री दसन डिया है कि जी इस तरह बनी इसराइल मिस्र चो निकले, इत्थे इत्थे उन्होंने कब्जा किया, ये खुदावंद ने उनको दिया, तो आखिर उसने ऐसी मन्नत मानी ही क्यों? इसका मतलब है कि उसको पता था कि ऐसी जो मैं मन्नत मानने जा रहा हूं इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उसको इस बारे में पता होगा। अगर आप खुदावंद के कलाम में देखें, अहबार की किताब उसका 18वां बाब उसकी 21वीं आयत, तो लिखा है, तू अपनी औलाद में से किसी को मोल्लक की खातिर आग में से गुजरने के लिए ना देना और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना, मैं खुदावंद हूं। इसी तरह इस्तिस्ना की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत और अदावत है वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी वो अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। ये खुदावंद के कलाम में सरीहन मना किया गया है कि आप सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर किसी भी इंसान को नहीं चढ़ा सकते, किसी को भी नहीं। सोख्तनी कुर्बानी एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी को मुकम्मल तौर पर जला दिया जाता है, उसको मुकम्मल तौर पर मज़बा पर रखकर जला दिया जाता है, उसका कुछ भी बाकी नहीं बचता। उसने कहा था जी मैं सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर दूंगा जो कोई भी मेरे इस्तकबाल को निकले। यहां पर एक और सवाल पैदा होता है कि उसने तो ये ऐलान किया है, तो क्या उसकी बेटी को उसके इस ऐलान का नहीं पता? उसने एक पब्लिक ऐलान किया है और ऐलान करके वो जंग पे चला गया, तो अगर उसकी बेटी को पता था तो वो क्यों निकली दरवाजे में से उससे पहले? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब एक ऐलान किया जाता है, जब इस तरह की बात की जाती है कि लो जी आज जीत गए थे एंजॉय, तो वो सबको ही पता चल जाती है कि उसने ये ऐलान किया है। यहां पर ये भी सवाल पैदा होता है कि ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि जब हम इसका देखें कि ये बेसिकली आखिर हुआ क्या इसका, तब इसमें हम इसको समझ सकें। अगर आप खरूज की किताब उसका 38वां बाब और उसकी 8वीं आयत मेरे साथ देखें, यहां पर 2 किस्म की इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं कि उसने एक मन्नत मानी है और बाद में बेटी ने कहा है कि हाँ अब तू अपनी मन्नत को पूरा कर। यानी अगर कोई जानवर निकलता, वैसे जानवर नॉर्मली तो इस्तकबाल के लिए नहीं निकलता घर से, तो उसको तो सोख्तनी कुर्बानी के लिए दिया जा सकता था, लेकिन अगर कोई इंसान निकलेगा तो उसको वो कैसे सोख्तनी कुर्बानी के लिए दे सकता है? और वो तो कोई भी हो सकता था, वो कोई उसके अपने खानदान का भी हो सकता था और कोई खानदान के अलावा भी हो सकता था। यहां ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर कोई खानदान के अलावा होता तो फिर वो क्या करता? जो 2 पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस इसकी की जाती हैं वो ये है कि पहली ये कि लोग कहते हैं कि उसने अपनी बेटी को कुर्बान किया, उसने अपनी बेटी को कुर्बान किया। कुछ मुफस्सिरीन इसके हक में वो ऑल्दो कि सारे मानते हैं कि उसको इस किस्म का ओथ नहीं लेना चाहिए था, उसको इस किस्म की कसम नहीं खानी चाहिए थी, उसकी कसम थी ही गलत, उसकी कसम गलत थी। और आप एक, और जाहिर सी बात है कि जब कसम गलत है तो वो गुनाह है, और एक गुनाह को पूरा करने के लिए, यानी अगर आप कसम खा लें, स्पर्जन भी इस पे कहता है कि अगर आप कसम खा लें कि जी मैं
قسم کھاتا ہوں کہ میں چوری کروں گا تو ہن تسی کہو میں قسم نہیں توڑنی، ہن میں چوری کرنی ایک گناہ تو بچن لی دوجا گناہ نہیں کر سکتے یا آپ قسم کھا لیں. ویسے کچھ لوگ کھاتے ہیں کہ میں اس کو مار کے رہوں گا، میں نے قسم کھائی ہے اس بات کی. تو اب آپ مارنا کیا ہے؟ گناہ ہے. اور اس طرح کی قسم کھانا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. تو ایک گناہ سے بچنے کے لیے کہ نہیں یار میرے کو وہ گناہ نہ ہو جائے، تسی اس تو زیادہ گناہ کرو گے. اس کی قسم تو تھی ہی غلط. اس کو اس قسم کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ کوئی بھی میرے سامنے آئے تو میں اس کو سوکھنی قربانی کے طور پر قربان کر دوں گا. پہلی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس نے یہ قربانی کی، اور اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس نے پہلے سے بڑا گناہ کیا، کیونکہ خداوند کسی قسم کی ایسی قربانی کو قبول نہیں کرتا. اس نے صریحاً منع کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی خداوند نے ابراہیم کو تو روک دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان نہ کر، اس کو کیوں نہیں روکا؟ میں دوسری انٹرپریٹیشن بھی آپ کو بتاتا ہوں. دوسری انٹرپریٹیشن اس کی یہ کی جاتی ہے، تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ افتح کی جو بیٹی ہے اس کو جب یعنی کسی کو بھی آپ خداوند کے لیے مخصوص کر دیتے تھے کہ یہ خداوند کا ہے، تو اس کی مقدس کے مسکال کے حساب سے قیمت چکائی جاتی تھی. کیا کیا جاتا تھا؟ قیمت چکائی جاتی تھی. جس طرح نا کہ کوئی انسان جب مخصوص ہوگا تو اس کی ایک خاص قیمت چکائی جائے گی. جس طرح پہلوٹوں کے کیس میں ہوا کہ لاوی تو سارے مخصوص تھے، لیکن جو باقی پہلوٹے تھے ان کے لیے لاوی اور جو تعداد میں زیادہ تھے ان کے لیے پھر قیمت چکائی گئی. یعنی جو خداوند کے لیے مخصوص کیے گئے تھے ان کو قربان نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ان کی قیمت چکائی جاتی تھی. اسی طرح بہت ساری عورتیں بھی تھیں جو خود کو مخصوص کر دیتی تھیں کہ ہم آج سے خداوند کے لیے ہیں، اور وہ ہیکل میں خدمت کرتی تھیں، اور اس کے بعد وہ ہیکل سے کبھی بھی جدا نہیں ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو مخصوص کر دیتی تھی کہ آج کے بعد ہم ہیکل میں خدمت کریں گی، اور اس کے بعد وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھیں. میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 8ویں آیت. لکھا ہے، اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی. یہاں پر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جو خدمت گزار عورتیں ہیکل پر، خیمہ اجتماع کے دروازے اور بعد میں ہیکل پر خدمت کرتی تھیں. پہلا سیمویل اس کا 2 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایلی بہت بڈھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ہم آگوشی کرتے ہیں. یعنی مطلب بتانے کا یہ ہے کہ وہاں پر عورتیں خدمت کرتی تھیں، لیکن نارملی یہ وہ عورتیں ہوا کرتی تھیں جو بیوہ تھیں. جو کیا تھیں؟ بیوہ تھی. جس طرح آپ کو ایک عورت کا ذکر ملتا ہے کلام مقدس میں، جب یسوع مسیح کو وہاں پر لایا گیا ہیکل میں تو وہ 84 سال سے کیا تھی؟ بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہیں ہوا کرتی تھی. وہ بھی ہیکل سے جدا نہیں تھی ہوتی، لیکن ہیکل میں بہت ساری عورتیں ایسی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہوا تھا اس خدمت کے لیے، اور نارملی وہ بیوہ ہوا کرتی تھی. اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں بیوہ کا؟ اس لیے کہ یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے اپنی بیٹی کو مخصوص کیا ہے، کیونکہ کلام میں یہی لکھا ہے کہ جب وہ کوئی عورت مخصوص کی جاتی ہے تو اب وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوگی یا اس خدمت کو نہیں چھوڑے گی. لیکن دکھ کیوں ہے؟ افتح کو دکھ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے کہا جو لوگ مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے تو ایک ہے. دکھ اس کو اس لیے ہے کیونکہ اب اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ اس لڑکی نے بندے کا منہ نہیں دیکھا. مطلب یہ کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی. اب شادی بھی نہیں ہوئی، اور جب یہ ہیکل میں جا کر خدمت کرنے لگے گی اور وہاں سے جدا نہیں ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب افتح کی کیونکہ ایک ہی بیٹی ہے، اور اگر بیٹی کا بیٹا بھی اب آگے کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوگی، سو وہ نسل وہاں کی وہاں ہی ختم اور تمام ہو جائے گی. اس لیے، اور وہ نہ شادی کر پائے گی نہ آگے نسل کو بڑھا پائے گی، اس لیے افتح دکھی ہے. اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہتے ہیں، یہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خداوند کے لیے مخصوص کیا ہے، ان کا خیال ہے کہ اگر آپ اس کی بیٹی کی بات سنیں تو اس نے کہا ہے کہ بس پھر اس نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے تاکہ میں پہاڑوں پر جا کر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھروں.
پھر اس نے کہا جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی، اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کمارپن پر ماتم کرتی پھری. اور پھر آگے لکھا، اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی. اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا. 3 دفعہ یہ آپ کو ذکر ملے گا. کنوارپن پر بار بار ماتم کرنے کا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس نے اس کو مارنا ہی ہے، یعنی اگر 2 مہینے بعد انہوں قربان ہی کرنا ہے، تو پھر وہ اپنی موت تے ماتم کرے نا. بار بار کنوارپن پر ماتم کیوں کرتی؟ اور 2 مہینے تو 2 مہینے میں اس کی شادی بھی کی جا سکتی تھی کہ 2 مہینے بعد انہیں ماری جانا ہے، چلے تو بیاہ ہی کرا دو. لیکن بار بار کنوارپن پر ماتم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اب شادی نہیں کر پائے گی اور خداوند کے لیے مخصوص ہوگی. سو یہ دونوں پوائنٹ آف ویو پائے جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ افتح نے اس کو قربان کر دیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ افتح نے اس کو خداوند کے لیے مخصوص کر دیا. لیکن کیونکہ کلیئر نہیں لکھا کہ اس نے کیا کیا تھا. ایک ہنٹ آپ کو ضرور ملتا ہے، جب افتح کا نام عبرانیوں کے خط میں ایمان کے سورماؤں میں شامل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اگر اس نے سچ میں اس کو قربان کر دیا ہوتا تو یہ خداوند کے آگے بہت بڑا گناہ ہوتا. ایک بات جو اس سارے سینیریو سے آپ سیکھتے ہیں کہ آپ کو خداوند کے حضور میں جلد بازی میں کوئی بھی بات نہیں کہنی چاہیے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، وائز کی کتاب، اس کا 5واں باب 4 آیت سے لکھا ہے، جب تو خدا کے لیے اپنی منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے. تو اپنی منت کو پورا کر. تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے. اس کو لے کر بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں، جیسی فلانی منت منی سی، فلانی منت منی سی، فلانی منت منی سی، تیسی کی کریے. میں 2-4 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تو بات یہ کہ آپ کو منت نہیں ماننی چاہیے. آپ کو منت نہیں ماننی چاہیے. پرانے عہد میں اس کو خاص مقصد کے لیے الاؤ کیا گیا تھا. ایون کہ پولس رسول نے بھی منت مانی ہے، لیکن اس پہ بھی ہمارا ایک میسج موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ ٹرانزیشن جاری تھی پرانے عہد سے نئے عہد میں. سو وہ منت مان کے ہیکل میں بھی گیا، بال بھی کٹاتا ہے. اسے پرانے عہد کے حساب سے منت مانی تھی، لیکن نئے عہد میں آپ کو منت کا کوئی ذکر نہیں ملتا. آپ کو کسی قسم کی منت نہیں ماننی چاہیے، کسی قسم کی. ایٹ فرسٹ پلیس کوئی بھی منت نہ منو. مطلب یہ نہیں کہ جی میں پاس ہو گیا تو میں دیگاں چڑھاواں گا. مطلب آپ خدا کو کوئی رشوت تو دے نہیں سکتے، نہ آپ خدا کو کچھ دے سکتے ہیں. آپ خدا سے صرف رحم مانگ سکتے ہیں، ترس مانگ سکتے ہیں. سو کوئی فائنینشیل بینیفٹ تو خدا کو نہیں چاہیے آپ سے. یہ تو تسی اپنے کسی رشتہ دار نو کہہ دو نا کہ یار میرا فلانا کام نکل گیا تو میں تیرے لیے کر داں گا، تو وہ تو چاہے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے لیے آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. سو آپ منت نہ مانے. اگر آپ نے کچھ غلطی میں مان لیا ہے اس طرح کا، جس طرح کا اس کیس میں ہے، تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے تھا. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کی منت غلط ہے، یا کسی بھی شخص کو لگتا ہے کہ اس نے غلط بات مان لی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اقرار کرے، خداوند کے حضور میں اقرار کرے. ایک بات یہاں پر تھوڑی سی آپ اس کو کنفیوز نہ کیجئے گا. ہم بعض اوقات خداوند کے حضور میں اقرار کرتے ہیں، اور وہ بھی مور اور لیس منت جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے فرق ہے. اس میں آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. جس طرح آپ بہت سارے اقرار کرتے ہیں کہ خداوند میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ بیسیکلی منت نہیں ہوتی. آپ نے کچھ اس طرح سے پرفارم نہیں کرنا. لیکن ہم بہت سارے اقرار کرتے ہیں کہ خداوند آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا. ان کو پورا آپ کو کرنا چاہیے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو خداوند کے حضور میں آپ کو اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے. یہ نہیں ہوئے کہ جدوں نویں کنونشن ہوئے ہو کہن جنہیں جنہیں توبہ کرنی کھلو جو، تو تسی ہر کنونشن تے کھلوتے ہو. ہوتا ہے ویسے ایسے. وہ کچھ لوگ نے تانوں، میں ویسے پنڈ سے وینا ہونا سا، ہر گورے کالے تے جدوں بھی کسی نے آنا انہیں کہنا نے جدوں جنہیں جنہیں توبہ کرنی کھلو جو، وہ لوگ کھلو جاندے سے. تو اب تو خیر وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے نا کہ بیمار بھی کھڑے ہو جائیں، تو پتہ ہی نہیں لگتا کیڑا بیماری لیے تو کیڑا توبہ لیے، کیونکہ بیماری والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ توبہ والے جو 5-10 کھڑے ہوتے تھے اور وہ ادھر ادھر دیکھ لیتے تھے کہ ہاں کوئی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو چلو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو
پھر اپادھی سبحان منع کرتے تھے آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنا دھیان آنکھیں بند رکھیں، لیکن پھر بھی لوگ دیکھ لیتے تھے کہ کھلوتا ہے کہ نہیں، تو جے کو دو چار لوگ کھلو گے پھر ہمت پھاڑ کے کھلو جاندے سی، لیکن ہر واری کھلوندے سی۔ تو اس طرح کے اقرار نہیں کرنے کہ آپ ہمیشہ اقرار کرتے رہیں کہ خداوند میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، آپ پھر وہی کام کریں۔ آپ گیتوں میں گاتے ہیں کہ آج کے بعد ہندی بے ہوش تیری نجات لی میری جان، تو کسی دی بھی نہیں ہندی، سو ہم جھوٹ ہی گا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گیتوں کو اگر غور کریں تو گیت کوئی لائٹ چیز تو نہیں ہے، ہم اسے پرستش کرنا کہتے ہیں نا، یہ بھی پرستش کا حصہ ہے۔ اور جب ہم پرستش میں گاتے ہیں کہ اے خدا، خدا ہی میرے لیے سب کچھ، آپ گیتوں کے بول دیکھیں کہ وہ کتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا، تب بھی آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، اور پھر کرتے ہیں، تب بھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جلدی سے، جلد بازی سے خدا کے حضور نہ کچھ بھی کہا کریں۔ جب اقرار کرنا ہے تو پکے پیری اقرار کرو، توبہ کرنی تو پکے پیری توبہ کرو، اور واقعی آپ نے توبہ کی ہو۔ یہ نہیں کہ بس آپ ایموشنل ہو گئے تو ٹھیک ہے جی بس میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، آج تو بعد میں سگریٹ چھاڑ دوں گا، پھر دوسرے کے دن سگریٹ تسی پڑی ہوں۔ سو آپ نے جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے۔ لیکن منتیں، جہاں تک منتوں کا تعلق ہے، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی قسم کی منت جہدے چ تسی چڑھاوے چڑھاندے ہو نا، دیگاں دواں گا، مٹھیاں دیگاں ونڈاں گا، لوڑیاں دیگاں ونڈاں گا، غریباں نو کھانا کھواواں گا، یہ کراں گا، وہ کراں گا، میرا کام ہو جائے، کائنڈلی اس طرح کی کوئی منت نہ مانے، کوئی اس طرح کی منت آپ نہ مانے کہ خداوند آپ کا کوئی کام بنا دے تو آپ اس کے اگینسٹ یہ کریں گے، کیونکہ آپ خداوند کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اور جو اقرار آپ لوگ کرتے ہیں کہ اے خدا میں توبہ کروں گا، میں گناہوں سے باز رہوں گا، میں اپنے آپ کو اور بہتر کروں گا، کوشش کریں کہ ان اقراروں پر قائم رہیں۔ اور اگر آپ سے قائم نہیں رہا جاتا تب بھی خداوند کے حضور میں جھکیں اور دعا کریں کہ خداوند آپ کو فضل بخشے کہ آپ اپنے اقرار پر مضبوطی سے قائم رہ سکے۔ سو دونوں انٹرپریٹیشنز آپ کو میں نے بتا دی۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ اس نے قربانی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اس کو خداوند کے لیے مخصوص کر دیا تھا، جو ہیکل میں عورتیں خدمت کرتی ہیں، لیکن سٹل اس میں ابھی بالکل کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ 12ویں باب میں آپ اس چیپٹر کو خود پڑھیے گا، لیکن اس میں پھر افرایم کے لوگ ہیں وہ جمع ہو کر افتح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تو بنی امون سے لڑنے کو گیا تو ہمیں کیوں نہیں لے کر گیا؟ آپ کو پتا ہے افراہیمیوں نے پہلے بھی یہ کام کیتا سی، وہ جدعون کو گئے سی کہ تو کلا ہی لاڑا ہے تو سانو لے کے نہیں گیا، لیکن یہ جو جدعون ہے نا، اس نے تو بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا نہیں نہیں جناب تہاڈا ہی سارا کچھ، میں تو کچھ بھی نہیں یار، تسی ایڈے تگڑے لوگ ہو۔ ان کو کریڈٹ چاہیے تھا۔ افتح اس قسم کا نہیں ہے۔ انہیں کہا جدو میں لڑن دیا سو تو تسی آئے ہوئے کیوں نہیں، ہون تسی آگے ہو کہ سانو لے کے نہیں گیا، بلکہ اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تب افرایم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتح سے کہنے لگے کہ جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا؟ سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے۔ افتح نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچاتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلے کو چلا، اور خداوند نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا۔ بس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے؟ تب افتح سب جلادیوں کو جمع کر کے افرائیمیوں سے لڑا، اور جلادیوں نے افرائیمیوں کو مار لیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افرائیم ہی کے بھگوڑے ہو جو افرائیمیوں اور منسیوں کے درمیان رہتے ہو، کیونکہ یہ انہی کے درمیان رہتے تھے۔ اور جلادیوں نے افرائیمیوں کا راستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور جو بھاگا ہوا افرائیمی کہتا مجھے پار جانے دے تو جانے دو، تو جلادی اس سے کہتے کیا تو افرائیمی ہے؟ اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اس سے کہتے شبلت تو بول، اور وہ سبلت کہتا کیونکہ اس کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے تھے۔ سو اس وقت 42,000 افرائیمی قتل ہوئے، اور افتح 6 برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ پھر جلادی افتح نے وفات پائی اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں
ਦਫਨ ਹੁਆ। ਅਬ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਫਰਾਈਮੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਫਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ का नहीं है। वो कहना मैं लड़ने सो तुसी आए को नहीं, हुण तुसी आके गल्लां करन दे हो। तो वो उनसे लड़ते हैं। और कितने इफ्राइमी मारे गए हैं? 42,000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜਕਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਲਾਦੀਆਂ ਨੇ 42,000 ਇਫਰਾਈਮੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਫਤਾ ਨੂੰ मार लेंदे, लेकिन इफ्ता ने इनको मार लिया अपने लोगों के साथ। इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ गली बाती शेर सी। और उन्होंने इस तरह से मारा। और बाद में वो कहते हैं अगर कोई इफ्राइमी वहाँ से गुजरता था तो उससे कहते थे कुछ शिबलत बोल, और वो कहता था सिबलत, तो उससे बोला नहीं था जाता, तो वो बोली से पकड़ा गया। इसी तरह मसीही लोग भी अपनी बोली से पकड़े जाते हैं। कोई कहे कि मैं मसीही हूँ और उसकी ज़ुबान उसका साथ ना दे तो वो मसीही नहीं है। आपकी ज़ुबान अगर आपके मसीही किरदार को पेश नहीं करती तो आप मसीही नहीं हो सकते। कहते हो मैं मसीही हाँ तो गालां कट दो मन दियां, तो इसका मतलब है कि आप मसीही नहीं हैं, किसी सूरत आप मसीही नहीं हैं, क्योंकि आपकी ज़ुबान आपका साथ नहीं दे रही। इसी तरह जब इफ्राइमी लोगों की ज़ुबान उनका साथ नहीं थी देती, उन्होंने मार देंगे। ये वाक़या नए अहद में भी हुआ था जब पतरस, आपको याद है कि पतरस वो लौंडी दे कोल जाके कहता सी, उन्हें कहता है क्या तू उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी यही लगता है। क्योंकि जो गलीलियों की बोली है ये यहूदा के यहूदियों की बोली से फर्क थी, सो वो भी बोली से पहचाना गया। यहाँ पर भी ये बोली से पहचान कर उसको मार देते। इसी तरह मसीही भी जो है वो अपनी बोली से पहचाना है, मतलब एक निशान उसका बोली भी है। जब वो बोलेगा तो पता चल जाएगा कि ये मसीही है या गली में झूठ बोलता है। तो वो जो झूठ बोलता था उसको वो मार देते थे। और उसके बाद बैतलहम इब्सान इसराइलियों का काजी हुआ। अच्छा, यहाँ पर इफ्ता की जो कहानी है वो ख़त्म होती है, इफ्ता का जो किस्सा है। उसके बाद बैतलहम इब्सान इसराइलियों का काजी हुआ। उसके 30 बेटे थे और 30 बेटियाँ उसने बाहर ब्याह दी, और बाहर से अपने बेटों के लिए 30 बेटियाँ ले आया। वो 7 बरस तक इसराइलियों का काजी रहा और इब्सान मर गया और बैतलहम में दफन हुआ। ये बैतलहम वो नहीं है जो दाऊद वाला है, ये दूसरा है, शायद ज़बूलून वाला। और उसके बाद इसका जिक्र भी मैं आपको बता देता हूँ, यशवा की किताब के 19वें बाब की 15वीं आयत में है। और उसके बाद ज़बूलूनी एलून इसराइल का काजी हुआ, और वो 10 बरस इसराइल का काजी रहा, और ज़बूलूनी एलून मर गया और अयालून में जो ज़बूलून के मुल्क में है दफन हुआ। और इसके बाद फिरातूनी हिलील का बेटा अब्दून इसराइल का काजी हुआ, और उसके 40 बेटे और 30 पोते थे जो 70 जवान गधों पर सवार होते थे, और वो 8 बरस इसराइलियों का काजी रहा। और फिरातूनी हिलील का बेटा अब्दून मर गया, और मलिकियों के कोहिस्तानी इलाके में फिरातून में जो इफ्राइम के मुल्क में है दफन हुआ। ये कुछ काजियों का नाम लिखा है, यहाँ पर इनकी ज़्यादा तफसील नहीं दी गई, लेकिन एक बात अगर आप नोट करें तो ये डिफरेंट कबीलों से हैं, डिफरेंट कबीलों से, डिफरेंट घरानों से। किसी एक कबीले से खुदा काजियों को नहीं चुन रहा, या किसी एक ख़ास घराने से नहीं, बल्कि डिफरेंट कबीलों से, डिफरेंट घरानों से वो काजियों को चुनता है, मुकर्रर करता है। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।